ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا رحمة للعالمين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنگر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گاب ہی نامی موتور گاب زورمی کشر عشق ابتدا عشق انتہا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے درچے زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق اس تقویر میں اثر روا کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے بن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے بہ کر گلے تابناک عشق ہے قصر کرام عشق ہے صحبائے خام عشق مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات اور اپنو دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرودی مقتدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے معزز سامعین محترم اہلیان قدس مابا تمام حضور کے غلام اہلیان رحیم یار خان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس دور میں لوگوں کو بند گلیوں میں کرسیاں لگا کر بھی 10 کرسیاں نہیں بھری جا رہی رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں اور حضور کے غلام ایسے بیٹھے ہیں جیسے سمندر اپنی پوری لہر میں بیٹھا اور
نعرہ لگائے اور مبارکباد کے مستحق ہیں محترم المقام مجاہد اہل سنت، مجاہد ملت، مجاہد ختم نبوت حضرت اللہ بخش حسینی صاحب اور محمد انوار صاحب جو پی پی 261 کے امیر ہیں اور ان کی تمام ٹیم، سارے حضور کے غلام مبارکباد کے مستحق ہیں، تمام غلامان مصطفیٰ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ جس دور میں لوگوں کو بند گلیوں میں جگہ نہیں مل رہی، اس دور میں بھی جب ڈی سی بھی تنگ کر رہا ہو، ایس سی بھی تنگ کر رہا ہو، اپنے بھی مخالف ہوں، بیگانے بھی مخالف ہوں، کہیں جی آپ جلسہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن باہر سے چور منگوا کر ہم جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں۔ اینج نہیں پتروں تسی سارے زور لاؤ، تسی باروں بھی منگا لو، تے سارے راہ جاؤ، جڑا اندر بیٹھا شیطان انہوں بھی بار کر کے لے آؤ، محمد عربی دے غلامہ دا جوڑوں توڑے نہ پہنا تے تسی انشاءاللہ کہ لنگ نہیں سکتے۔ اور آج حضور کے غلام حاضر ہیں اور آج فلسطین کو امت مسلمہ کی ضرورت ہے اور آج پوری امت کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ اٹھو آج کھڑے ہو جاؤ، حضور کے دین کی مدد کرو، باہر نکلو پہلے۔ اور آج اگر وہ پتھر لیے دودھ میں، ہاتھ میں دودھ کا فیڈر پکڑے بچے میدان میں آ سکتے ہیں، تو جن کو ساری زندگی ہم اس کو چابیاں لینے سے پہلے ابو عبیدہ اور مقدس کے دروازے پر پہنچ جائیں گی، تو پھر وہ کہیں گے بھائی ہم سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جب ان مسلمانوں کے سپہ سالار بیت المقدس کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، پھر وہ کہیں گے ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے، بلاؤ اپنے بڑے کو اور ہم چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کو لے کے لے دو، اور حضرت فاروق اعظم چل پہ اپنے غلام لے کے اور طے کیا کہ اتنے میل، اتنے کو، اتنی منزل، اتنی مسافت ایک سواری لئی بیت المال چھو۔ اور آج جناب انہاں دے پروٹوکول ہی نہیں ختم ہوندے، انہاں دے جہاز نہیں ختم ہوندے، انہاں دی وردیاں ہی ختم نہیں ہوندیاں، انہاں دے جناب ہٹو بچو نہیں ختم ہوندیاں۔ اے جناب لکھاں کروڑاں دے روزانہ دے پروٹوکول تے اڑان والے اس خاک تے قربان فاروق اعظم دے خاک تے فاروق اعظم دی سواری پیر رکھ کے اس خاک تے بیت المقدس گئی۔ فاروق اعظم چل پہ بیت المقدس کی جانب اور حضرت فاروق اعظم نے طے کیا بھئی اتنی منزل میرا غلام تو سوار ہوئے گا، اتنی منزل میں سوار ہوگا، اتنے میل تو، اتنے کلومیٹر میں۔ جب آیا نا بیت المقدس سامنے بڑے بڑے یہودی، انہوں نے راہب پادری، بڑے بڑے لوگ پہن کر کے اپنی جناب کتابیں کھول کے کھڑے ہوئے اور جناب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا اتنے کو رہ گیا کہ غلام کے اوپر چڑھن دی باری آ گئی سواری دے، اور حضرت فاروق اعظم نے نکیل پکڑن دی باری آ گئی۔ جب قوم دا سردار قوم دا خادم ہوئے گا وہ تو بیت المقدس فتح ہوئے گا، اور جب قوم دا سردار قوم دا لٹیرا ہوئے گا اور قوم دا ڈاکو ہوئے گا اور قوم دا رہزن ہوئے گا اور قوم دا خائن ہوئے گا، قوم دا بددیانت ہوئے گا، وہ تو بیت المقدس فتح نہیں ہوئے گا بلکہ اتنا جا اسرائیل اٹھ کے غزہ سے بمباری کرے۔ جب قوم دا سردار اتنا دیانتدار ہوئے گا، حضرت فاروق اعظم نے جب سامنے دیکھا کہ بیت المقدس سے جناب غلام دے اتے سواری دے چڑھن دی باری آ گئی، غلام نے کہا امیر المومنین سامنے بڑے بڑے لوگ کھڑے اسی اتے سوار ہو جاؤ، فرمایا نہیں اے حضور دا غلام فاروق اعظم ہے، اے تے دنیا نو دسنا چاہندے ہاں۔ اور بڑے بڑے یہودی کتاباں کھول کے کھڑے ہوئے، اے سامنے کتاباں کھول کے کھڑے ہوئے، جناب حضرت فاروق اعظم نے غلام سے چڑھایا اور نکیل پکڑی، نکیل پکڑ کے جب بیت المقدس کی طرف چلے نا تو پھر شاعر کہتا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ اور جب سارے کتابیں کھول کے کھڑے سننا انہوں نے کہا ہاں جی دسو بھائی
فاروق اعظم کی غلام کی راہ تک رہا ہے۔ آج بھی بیت المقدس ان کے اندر فاروق اعظم والی للکار نہیں رہی، ان میں جرت نہیں رہی۔ یہ تو امریکی ڈالنوں پر پلنے والے اب پلے بن چکے ہیں، اور یہ IMF اور عالمی سامراج کے لیٹنے والے بن چکے ہیں۔ ادھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضور خاتم النبیین کا ایک غلام آئے گا، وہ اس شان سے بیت المقدس میں وہ دروازے پر پہنچے، دروازے کھول کے چابیاں اس کو دے دے گا۔ اور آج سارے امت مسلمہ کے سربراہان اور سارے بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، ممالک کے تخت کی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ اگر 57 اسلامی ممالک کے تخت پر حضور کا دین کسی ایک پر بھی ہوتا، کسی ایک تخت پر بھی حضور کا دین ہوتا، تو فلسطین کی ماؤں کو